السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جامعۃ الرشید کراچی کے مدرس مفتی طارق مسعود صاحب نے حسب عادت مدارس اور علماء کے حوالے سے جو حکومت پنجاب کا تنخواہوں کا معاملہ چل رہا ہے اس کے متعلق انہوں نے اپنی گفتگو جاری فرما دی ہے۔ میں خاموش تھا کہ ایسے لیول کے لوگ بات کر رہے ہیں جن کو جواب دینا مناسب نہیں ہے۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی اس میں اپنی طبع آزمائی فرمائیں گے۔ میں جتنا چاہتا ہوں کہ اس عنوان پر بات نہ کروں، اتنا ہی زیادہ یہ لوگ ہمیں اس بات پہ لے کے آ جاتے ہیں کہ میں اس عنوان پہ کھل کے اپنا اظہار کر سکوں۔ حسب عادت انہوں نے کچھ صحیح اور زیادہ غلط باتیں کہی ہیں، اور اس کے متعلق الحمدللہ علماء کرام کو تو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ کا معاملہ نہیں ہے کہ حضرت کی تار کہاں سے ہلائی جاتی ہے اور حضرت حسب عادت اس پر کس طرح کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ بہرحال عوام میں جو چند شوشے چھوڑے ہیں انہوں نے، میں اس کے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تنخواہوں کا معاملہ کیا ہے۔ ائمہ کرام کی تنخواہیں حکومت دے رہی ہے۔ کیا وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور جمعیت علماء اسلام یہ ائمہ کی تنخواہوں کے مخالف اسی لیے ہیں کہ یہ تنخواہ حکومت دے رہی ہے، یا معاملہ دراصل کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہم کبھی حکومتی تنخواہوں کے مخالف نہیں رہے۔ کوئی آدمی پروفیسر بن کے حکومت سے تنخواہ لے، ڈاکٹر بن کے تنخواہ لے، اسکول کا ٹیچر بن کے تنخواہ لے، چاہے وہ انگلش ٹیچر ہو، چاہے وہ اسلامیات ٹیچر ہو، وہ حکومتی ملازم ہے، وہ تنخواہ لے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حکومت اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیتی رہتی ہے، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ملازم بن کے وہ تنخواہ لیں۔ وہ حکومت کی نوکری کر رہے ہیں، حکومت نے انہیں جاب دے رکھی ہے، تو وہ ضرور تنخواہیں لیں، اس کے اوپر مسئلہ نہیں ہے، یہ میں پہلے کلیئر کٹ بتا دوں۔ اب حالیہ دنوں میں جو مسئلہ صوبہ پنجاب میں اٹھا ہے، یہ مسئلہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے عمرانی گورنمنٹ میں اٹھ چکا ہے، اور اس کے متعلق جناب مفتی صاحب اور ان کی جامعہ نے باقاعدہ ان کی تائید بھی کی تھی، جیسے وہ ان کلپوں میں مان بھی رہے ہیں کہ ہم نے ان کی تائید کر دی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ تجربہ دیکھ چکے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں، حکومت اس کے اوپر نہ کوئی قانون سازی کر رہی ہے، نہ بجٹ میں علماء کے شرائط اور تنخواہوں کے معاملات پیش کر رہی ہے، صرف اور صرف ہر ضلع اپنے طور پہ اس کو ٹیکل کر رہا ہے کہ جی ہم عالم دین کو تنخواہ دیں گے، جو مسجد کا امام ہے، جو مسجد کا خطیب ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جنہیں تنخواہیں مل رہی ہیں ان کی زبان سے حکومت کی خلاف، چاہے وہ غلط اور خلاف شریعت قوانین پاس کر دے، ان کی زبان بندی کروائی جا رہی ہے۔ وہ جمعے کا خطبہ حکومت سے پوچھے بغیر نہیں دے رہے، وہ بیچارے دین کے معاملات میں جہاں بھی بات کرتے ہیں وہ پہلے دائیں بائیں دیکھ کر بات کرتے ہیں کہ کہیں ہماری تنخواہوں کے معاملات خراب نہ ہو جائیں، کہیں تنخواہوں میں ہمیں لینا دینا نہ پڑ جائے۔ اچھا، پھر یہ جو تنخواہیں آ رہی ہیں وہ تنخواہیں کوئی عجیب طرح کی تنخواہیں ہیں، وہ کوئی عام کے معاملات کی نہیں ہیں۔ وہ تنخواہوں کے لیے نہ کوئی سرکاری طور پہ باقاعدہ قانون سازی ہے، نہ ہی وہاں ان کے اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں، نہ ہی ان کو ATM دیے گئے ہیں کہ آپ عزت احترام سے جا کے تنخواہ لیں، بلکہ DC آفس میں بلا کے لائن لگا کے علماء کو ایک نوکر سمجھ کے، ائمہ کرام کو اپنا ایک خادم اور غلام سمجھ کے باقاعدہ ہاتھوں میں تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور پھر ان کو باور کرایا جاتا ہے کہ آپ نے جمعے میں فلاں بات کی تھی، آپ نے درس قرآن میں حکومت کے معاملات میں ایسی بات کی تھی، آپ فلاں جماعت کے جلسے میں گئے تھے، آپ نے اس طرح کے معاملات کیے تھے۔ ہم یہ چیزیں صوبہ خیبر پختونخوا میں دیکھ چکے ہیں، ہمارے علم میں ہے، ہم یہ معاملہ سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ پنجاب کا معاملہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک کڑی ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک تسلسل ہے۔ اس وقت جو وفاق المدارس العربیہ آواز اٹھا رہا ہے، یا قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن حافظہ الرحمن، جو لاکھوں علماء کرام کے قائد ہیں، جن کی جماعت میں شیوخ الحدیث، جن کی جماعت میں پیران طریقت، جن
ان کی جماعت میں مفتی اور بڑے بڑے مفتی، عام مفتی بھی نہیں، کئی مفتیان کرام، مفتیان اعظام، صلحائے کرام، فقہا، اس طرح لیول کے افراد موجود ہیں، وہ اس پر بات کر رہے ہیں، تو ان کی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ ان کی جماعتی رائے ہے۔ اس پر ہمارے اکابر، ہمارے علماء کرام نے یہ جو آواز اٹھائی ہے، یہ خیبر پختونخوا کے معاملات کو جان کر اٹھائی ہے۔ اب جو مفتی طارق مسعود صاحب اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ میں پہلے ان کی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ ان نے کچھ سوالات بھی کیے ہیں، کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں، اور کچھ اپنی باتیں بھی کی ہیں، اور کچھ غلط اور صحیح کو گڑبڑ بھی کیا ہے، جسے خلط ملط کرنا کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، وہ اس میں ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کے علماء کرام کو فیصلہ کرنے دیں، پنجاب کے حضرات فیصلہ کریں گے، اس کو کسی اور کے حوالے ہم نہیں کر سکتے۔ پنجاب کے ائمہ کہہ دیں ہمیں تنخواہ چاہیے تو ان کو دے دیں، پنجاب کے ائمہ کہہ دیں ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے تو ان کو نہیں دینا چاہیے، مسترد کر دینا چاہیے۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ باوجود جاننے کے عوام کو دکھانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ جی پنجاب والوں کا معاملہ ہے، پنجاب کے اوپر چھوڑ دیا جائے، پنجاب والے ہی سب کچھ کریں، میرا ایک سوال ہے، لال مسجد کا معاملہ پھر لال مسجد والوں پہ کیوں نہ چھوڑ دیا جائے؟ حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب نے اس پر جو بات فرمائی ہے، پھر ان کو بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجد لال کا معاملہ ہے، لال مسجد کے احباب ہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کے ائمہ ہیں جو دو چار جن کے آپ معاملے پہ بلبوتے پہ بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے، تو پھر بہت سادی سی سچویشن ہے، لال مسجد کا معاملہ بھی لال مسجد والوں پہ چھوڑ دیا جائے۔ مولانا عبد العزیز صاحب جو ہیں وہ بزرگ آدمی ہیں، وہ اپنا معاملہ دیکھ لیں گے۔ اگر آپ اس معاملے میں اپنے عالم دین اور اپنے استاذ مکرم کی بات کا دفاع کر رہے ہیں، میں آگے چل کے بتاؤں گا، بڑے بڑے حضرات کو آپ نے جو القاب استعمال کرا کے دیے ہیں، آپ اس طرح فرنٹ فٹ پہ کھیلنے آ گئے ہیں، کیوں؟ معاملہ ان کا تھا، ان کو کرنے دیتے، آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس دلائل ہیں۔ تو اب ہم ان چار ائمہ کی وجہ سے جو ڈمی مدرسہ لے کے بیٹھے ہیں، ہم لاکھوں علماء کے قائد مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ دیں، وفاق المدارس العربیہ کو چھوڑ دیں مولانا؟ یہ تو انجینئر مرزا جیلمی والی دلیلیں ہو گئی۔ انجینئر مرزا جیلمی کی دلیل کہیں اور ہے، کہیں اور ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبہ جوڑا، جیسے انجینئر کنبہ جوڑ کے بیٹھا ہے، اس طرح تو کنبہ جوڑ کے پھر آپ بھی بیٹھ گئے ہیں۔ رہ گیا پنجاب کے علماء کے اوپر چھوڑ دیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد دامت برکاتہم کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا لالا خواجہ عزیز احمد دامت برکاتہم العالیہ کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ اسی طرح حضرت مولانا صفی اللہ صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ مولانا شیخ الحدیث قاری محمد یاسین دامت برکاتہم کیا صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ اسی طرح حضرت مولانا قاری جمیل صاحب صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا مفتی محمد حسن دامت برکاتہم العالیہ صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا مفتی احمد انور دامت برکاتہم صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ ہمارے حافظ نصیر احمد احرار دامت برکاتہم العالیہ صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ یہ جو جامعہ خیر المدارس ملتان میں 10,000 سے زائد ارباب مدارس، جن میں محتممین بھی ہیں، جن میں ناظم اعلیٰ بھی ہیں مدرسوں کے، جن میں اساتذہ بھی ہیں، ناظم تعلیمات بھی ہیں، مدرسین بھی ہیں، معلمین بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اتقیاء اصفیاء بھی ہیں، اور یہ سارے اولیاء مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے تمام علماء کرام، اور یہ صوبے کی بات تو صوبے والے وہاں موجود ہیں۔ آپ کو یہ صوبہ پنجاب کے علماء نظر نہیں آتے؟ آپ ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، آپ اس میں فرما دیتے ہیں ہاں اگر کسی حلقے کی ذاتی رائے ہے۔ یہ اتنی جملہ علماء کرام کی رائے، یہ ذاتی رائے ہوتی ہے مولانا؟
ذاتی رائے آخر کس چیز کا نام ہے؟ کیا اس کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ یہ اجتماعی رائے، اتفاقی رائے، قوم کی رائے، ارباب مدارس کی رائے، ارباب علم کی رائے، ارباب عقل و دانش کی رائے، یہ ذاتی رائے کہلاتی ہے مولانا؟ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کی تو ذاتی رائے ہے، اس طرح چھوڑ دیں۔ اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ میں آپ کو وہی کہوں جو آپ نے اس صحافی بیچارے کے لیے جو لفظ استعمال کیے اور اس کو جتنا ذلیل ہونا آپ نے کرنا تھا آپ نے اتنا کر دیا۔ اللہ عزت دینے والا ہے نا، آپ نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، واو لگا دیں، ہاں لگا دیں۔ ذرا وہی کلپ آپ سن لیں جس میں آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی حکومتی ٹاؤٹ ہوتا ہے، کوئی عوامی ٹاؤٹ ہوتا ہے۔ آپ کون سے ٹاؤٹ ہیں؟ اتنے جبال العلم جتنے علماء کا میں نے نام لیا، یہ تو چند علماء کرام کے میں نے نام لیے ہیں، اس کے پیچھے ہزاروں علماء کرام موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام موجود ہے، اس کے پیچھے وفاق المدارس العربیہ کے اوریجنل مدرسے موجود ہیں، ڈمی مدرسے نہیں ہیں۔ آپ ذرا اس کلپ کو سن لیں، آپ اتنے علماء کے سامنے بات کر رہے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس موقع پہ میں آپ کو وہ کہہ دوں کہ آپ واو ہٹا کے ہاں لگا دیں؟ میری تربیت تو مجھے اجازت نہیں دیتی۔ قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان نے جو ہمیں سمجھایا ہے، وفاق المدارس العربیہ کے گویا ایک قسم کی میں آپ کے سامنے ان کی موقف اور وکالت کو رکھ رہا ہوں، تو میری تربیت تو مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ آپ کو کہوں۔ اور سن لیں مولانا، یہ جو آپ نے حضرت مولانا فضل الرحمان کی رائے، علماء کرام کی رائے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی رائے کو ذاتی رائے کہہ کے ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے وہ صحافی نہ سمجھنا کہ میں چپ ہو جاؤں گا۔ میں پہلے بھی بولا تھا، میں اب بھی بول رہا ہوں، میں آئندہ بھی بولوں گا۔ میں گھر کے اندر گھس کر وار کرنے والا ہوں، میں یوں نہیں ہوں کہ آپ بولتے رہیں قیادت کے خلاف اور میں چپ رہا ہوں۔ میں نے عمرانی گورنمنٹ میں جس وقت آپ کے دل میں وہ اشربوا فی قلوبہم العجل کی طرح عمرانی محبت گلی ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا اپنی حیثیت دیکھو اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کی حیثیت دیکھیں۔ اس وقت بھی آپ اس بات کو پی گئے، میں خاموش رہا، میں چپ رہا، چلو ٹھیک ہے، احساس ہو گیا ہوگا۔ پھر آپ نے حسب عادت حضرت قائد ملت اسلامیہ کے لیے باتیں کرنے شروع کر دی ہیں، ان کے موقف کو، ایک حلقے کی رائے، اتنے علماء کی رائے کو اس طرح ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا ایجنڈا ہے آپ لوگوں کا؟ بھائی لینا، آپ بنے حکومتی کاسالس، حکومتی ٹاؤٹ بنے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کبھی چھپتے ہیں علماء کرام کے نام کے پیچھے، کبھی چھپتے ہیں دارالافتاء والارشاد کے پیچھے، کبھی چھپتے ہیں جامعۃ الرشید کی وجہ سے، کبھی چھپتے ہیں علماء کے بورڈ کی وجہ سے۔ اگر اتنا آپ کو سیاسی میدان میں آنے کا شوق ہے نا، بنائیں اپنی سیاسی جماعت اور آئیں اس میدان میں۔ جتنا دال، تیل، پانی کا بھاؤ ہے نا، وہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مفتی صاحب میں تو بہت حیران ہوں، ہم نے تو آپ لوگوں کا اتنا دفاع کیا، اپنا سمجھ کے اتنا دفاع کیا کہ اپنی سیدہ ماں کو گالیاں دلوائیں، اپنی بہنوں کے، بیویوں کے، بیٹیوں کی گالیاں میں نے برداشت کی، آپ کا تحفظ کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب کے اوپر جب اس طرح یہ بلے حملے آور تھے اور مولانا کی سفید ریشی تک کبھی حیا نہیں کر رہے تھے، میں نے اس وقت بھی کتنے ہی لوگوں کی گالیاں برداشت کی، پر آپ کو اپنا سمجھا، عالم دین سمجھا اور ایک مدرسے کا ساتھی سمجھا اور آپ کا تحفظ کیا میں نے۔ آپ کو اتنا بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں خیال نہیں آیا وفاق المدارس العربیہ کے اوریجنل اکابرین کے لیے؟ آپ کیا پلاسٹک کے ڈمی اکابرین بن رہے ہیں؟ ان جملہ اکابر کے مقابلے میں، حضرت مولانا فضل الرحمان جیسے بندے کے مقابلے میں آپ ان کی رائے، ذاتی رائے، چھوٹا ویلیو، فلاں اس طرح کے معاملات میں آپ بات کرتے ہیں۔ کچھ تو خیال کریں مولانا، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اسی لیے میں نے یہ لہجہ اختیار کیا ہے، اس پہ آپ لوگ سنبھل گئے، ورنہ میں بھی انشاءاللہ تعالی کمر کس کے بیٹھا ہوں، میں ٹٹ فار ٹٹ جواب دوں گا۔ یاد رکھیں، ایک پتھر اٹھا، ایک انشاءاللہ تعالی پہاڑ سے جواب دیا جائے گا۔ مجھے آپ میری زبان سے نہیں روک سکتے اور میں ایسے جواب دوں گا جیسے جواب دینے کا حق ہے۔ خبردار جو وفاق المدارس العربیہ کیا کابرین کو ذاتی رائے کہا یا حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی بات کر کے اور جھوٹ بول کے عوام کے سامنے کہ جی یہ لوگ بھی تو حکومتی تنخواہیں لیتے ہیں، حکومتی مراعات لیتے ہیں، بھائی وہ عوامی عہدہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان عوامی عہدے پر بیٹھے ہیں، وہ ایم این اے ہیں،
تو عوامی عہدے پر انہوں نے بیٹھ کے حکومت کو یہ احسان نہیں کر رہی، ان کو جو تنخواہ دے رہی ہے آپ اس کو اٹھا کے کہتے ہیں نہیں امام مسجد کو بھی اس کی تنخواہ دی جائے۔ بھئی ایک آدمی، میں مثال دے رہا ہوں، مثلا جو اسلامیات کا پروفیسر ہے وہ تو حکومت سے تنخواہ لے گا، اور جو پروفیسر نہیں ہے اس کو حکومت کا کوئی ملازمت نہیں ہے، وہ ان کے دفتر کی نوکری بھی نہیں کر رہا، اس کو 25 ہزار دے رہے ہیں، تو پتہ چلا دال میں کالا کالا ہے، اس سے کوئی کام لیا جائے گا۔ اگر یوں بھی مثال نہ سمجھے تو مولانا میں آپ کے معاملات پہ اتر کے ایک مثال سمجھانے لگا ہوں۔ ایک منکوحہ خاتون ہے، کسی کے نکاح میں ہے، اور میاں اس کو 25,000 روپے ماہانہ دے رہا ہے، تو پتہ چلے گا یہ نان اور نفقہ ہے جو میاں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی منکوحہ کو دے رہا ہے۔ اور ایک غیر منکوحہ ہے، اس کا کسی سے نکاح بھی نہیں ہے، کسی سے اسلامک اور حلال ریلیشن بھی نہیں ہے، اور اس کو 25,000 روپے ماہانہ مل رہا ہے، تو یہاں شک کی نگاہ آئے گی، یہاں انگلیاں اٹھیں گی، یہاں سوالات آئیں گے کہ اس کو 25,000 روپے کس بنیاد پہ مل رہے ہیں۔ مولانا آپ منکوحہ اور غیر منکوحہ کا فرق نہیں کر سکتے؟ آپ نے تو اپنے نام کے ساتھ ماشاءاللہ مفتی کا لاحقہ سابقہ لگایا ہوا ہے، آپ کچھ اس معاملے کو بھی تو دیکھیں نا کہ یہ خامخواہ سے انہیں کیوں حکومت دے رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ یا تو ان کے لیے کوئی قانون سازی ہوتی، ارباب مدارس کو بلایا جاتا، وفاق المدارس کو اس میں شریک کیا جاتا، ان سے پوچھا جاتا، ان سے پوچھ کے لیجسلیشن کی جاتی، پھر اس کے مطابق فنڈ رکھے جاتے، پھر اس کے مطابق پوری ترتیب ہوتی، وہ تب جب وفاق والے مانتے، علماء مانتے، صلاح مانتے، مدرسین مانتے، اوریجنل اکابر، ڈمی پلاسٹک کے اکابر نہیں، ڈمی مدرسے نہیں، اوریجنل اکابر مانتے، اور جو اصل اکابر اور صلاح ہیں وہ مانتے، تب جا کر ہم دیکھتے کہ یار کوئی بات بن رہی ہے۔ آپ ایسے ہی انہوں نے کہا جی ہم دیتے ہیں، آپ نے ماہرین سے پوچھا ہے جتنے ائمہ کی تنخواہوں کی بات ہے نا، اس کے لیے تو سالانہ کچھ 24-25 ارب روپے مختص کریں تب جا کر معاملہ پورا ہو، اور یہاں کتنے مختص کیے ہیں؟ 2.25 ارب روپے۔ آپ کو نہیں پتا کہ وقتی ضرورت کے تحت کر رہے ہیں، کوئی ہمیں سمجھ رہے ہیں ہم کوئی لبیکی ہیں، اور کوئی سمجھ رہے پتہ نہیں اس معاملے میں چپ ہو جائیں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا؟ بس جو نوالا آپ کے منہ میں حکومت ڈال دے اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ ہی کرنی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی معاملات میں ڈالنا ہے اور خود کو اس طرح آگے چلانا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہ حکومتی غلامی بن جائے گی، یہ تو مسجد والی کمیٹی والوں کے بھی تو ہم غلام ہیں، کمیٹی ہمیں تنخواہ دیتی ہے تو ہم ان کے بھی غلام ہیں۔ کس نے آپ کو کام کمیٹی کے غلام ہے؟ کون سا امام ہے جو کمیٹی کا غلام ہے؟ وہ کوئی ڈمی کا معاملہ ہوگا۔ کمیٹی تو اس لیے لاتی ہے امام کو کہ ہمیں حق سنائے، حق سمجھائے، باقی اگر کمیٹی 2 نمبری کرے گے تو کمیٹی کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ 2-4 بندے ہوں گے نا جو 2 نمبری کریں گے، ان کے خلاف بات بھی کی جا سکتی ہے، محلے والوں کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو حکومتی کاسا لیس بن رہا ہے، جو ڈی سی آفس میں لائن لگا کر یوں 25 ہزار روپے مہینہ لے رہا ہے، اگر اس کو حکومت کی طرف سے ایک دھونس دھمکی آئی، یہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ 2-4 بندے ہوں گے، وہ تو حکومتی طاقت کے ساتھ، سرکاری لیول کے ساتھ اس کے معاملے کو دیکھیں گے۔ آپ ایک 2 نمبر بندے جو کمیٹی میں بیٹھ کے 2 نمبری کر رہے ہیں، اس کو مثال آپ حکومتی لیول پہ آپ دے رہے ہیں۔ مولانا میں نے منکوحہ اور غیر منکوحہ کی مثال دے کے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھایا۔ میں مانتا ہوں امام مسجد غریب ہوگا، لیکن اس کی غربت کے اوپر یہ مذاق کہ جی جمعہ ہمارے پوچھ کے حکومتی معاملات میں بات نہیں ہوگی، سیاسی معاملات میں بات نہیں ہوگی، آپ عالم دین کیا فتویٰ دے رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہوگا، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ یار سیاست اسلام کا شعبہ نہیں ہے؟ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، آپ قرآن کریم جانتے ہیں، آپ کو نہیں پتا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض میں خلافت فی الارض، سیاست فی الارض کا تاج نبی کے سر پہ رکھا گیا ہے؟ اجعلنی علی خزائن الارض، یہ حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، سیاست میں انٹری نہیں فرما رہے۔ وہ سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، قرآن کریم سیاست کو انبیاء کا وتیرہ نہیں بتا رہا؟ کیا قرآن کریم میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میں اکمال کے بعد اتمام کہہ کے اس کو تخت پہ لائے جانے کی بات نہیں کی جا رہی؟ کیا آپ علماء دیوبند کے علوم سے پیچھے ہو گئے ہیں؟ جب سیاست قرآنی فریضہ ہے، کیا صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سیاست میں علماء کو انبیاء کا وارث قرار نہیں دے رہا؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا یہ صحیح روایت نہیں ہے؟ کیا حضرت امام بخاری سے نہیں لے کے آئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں فرمائی؟
تو جب سیاست میں عالم نبی کا وارث ہے تو پھر عالم دین سیاست میں بات نہیں کرے گا؟ کیوں؟ اسے تنخواہ میں لکھ کر اس سے پابند کیا جا رہا ہے؟ نہیں، حکومت فیصلہ کر دے تو ہمیں لینا ہوگا، نہیں فلاں۔ مولانا کیا خلط ملط کر کے لوگوں کو رائے دکھا رہے ہو؟ آپ استعمال ہوتے ہو جاؤ، آپ نے اپنی نوکری پکی کرانی ہے کر لو، آپ نے مجمع علوم الاسلامیہ میں الگ بورڈ لے کے وفاق المدارس سے الگ ہو کے، اب میں یہاں غداری کا لفظ بولو تو آپ کہیں گے یہ وہ، چلو الگ ہو کے آپ چلے گئے، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، آپ لینا اپنی نوکریاں پکی کریں۔ آپ پنجاب کے علماء اور خوددار علماء، جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور وفاق المدارس العربیہ کے خلاف آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ دیتے مجمع علوم الاسلامیہ والے ہم ہیں، ہم تو اپنی نوکری پکی کرا کے بیٹھے ہیں، کبھی یونیورسٹی کے نام پہ، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی ٹوٹی کے نام پہ، کبھی حکومتی کاسے لیسی کے نام پہ ہم لے رہے ہیں، وفاق المدارس نہیں لیتا تو نہ لے، ٹھیک ہے، بات کھول کے سامنے آ جاتی۔ آپ نے وفاق کے موقف کو دبے لفظوں میں رگڑا، آپ نے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے موقف کو اس طرح کے الفاظ میں رگڑا، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے مولانا۔ اس طرح اگر آپ نے استعمال کرنا تھا قوم کو، یہ ضرب مومن شائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ الرشید ٹرسٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دارالفتاء والارشاد سے لوگوں کو اس طرح کے وہ تیار کر کے افغانستان تک بھیجنے اور فلاں فلاں، اس طرح آپ نے پھر بندے اکٹھے کیے، ساری سواریاں آپ نے دین اسلام کے نام پر بٹھائیں اپنی گاڑی میں، اور رخ آپ نے پھر اس کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر دیا، اور پھر مجمع علوم الاسلامیہ لے کے بیٹھ گئے، پھر آپ نے ٹاؤٹنگ شروع کر دی، پھر آپ نے کاسا لیسی اور اس پہ دلائل۔ ہاں حکومت یہ سیاست دان نہیں لیتے، فلاں نہیں لیتے، کون سا سیاست دان حکومت سے بغیر اس کے معاملات کے طے کرتے ہیں بتائیں؟ اچھا مولانا، آپ نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، کیا عوام کو نہیں پتا؟ مدارس والے سال سال سے کہہ رہے ہیں ہمارے مطالبات مانیں، اکاؤنٹ کھول کے دیں، ہمیں کون دیتا ہے، ہم کہاں خرچ کرتے ہیں، یہ آمد و خرچ، یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ حکومت یہ کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ مدارس والے کہہ رہے ہیں ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر کریں، حکومت اس معاملے کو تو نہیں دیکھ رہی۔ مدارس والے کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں، یہ تو نہیں کر رہے۔ جو ارباب مدارس، علماء، فضلاء، صلحاء، اولیاء اور جمعیت علماء اور وفاق المدارس کے مطالبات ہیں، حکومت وہ تو پورے نہیں کر رہی۔ ہاں ہم آپ کو فنڈ دے رہے ہیں، کل عمرانی گورنمنٹ نے فنڈ دے کے غلامی بنانے کی کوشش کی، آج یہ دے کر کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کچھ نہیں سمجھ آتا کہ جو مدرسے والا مانگ رہا ہے وہ تو دے نہیں رہے، الٹا دے رہے ہیں۔ بھائی اگر کسی کے ہاتھ میں درد ہے اس کی دوائی نہیں دیتے، اسے سر درد کی دوائی دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے بھائی؟ کچھ تو دیکھیں، کوئی چھپی ہوئی چیزیں آپ سمجھنے کے عادی نہیں ہیں، یا آپ نے ہمیشہ ہی ٹوٹی فرمانی ہے؟ آپ نے جب بھی بولنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں۔ میں تو کچھ عرصہ پہلے اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ آپ اور یہ سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ عمرانی محبت میں گلے جا رہے ہیں اور مولانا کے خلاف بول رہے ہیں، وفاق المدارس کے خلاف بول رہے ہیں۔ اب آپ تو ماشاءاللہ مسلم لیگ کی حکومت کے حق میں بول رہے ہیں۔ کل آپ مولانا فضل الرحمان کو مسلم لیگی دوست ہونے کا تانا دیتے تھے، اب بتاؤ مسلم لیگ کا ٹاؤٹ کون بن رہا ہے؟ اب بتائیں حکومت کا ٹاؤٹ کون بن رہا ہے؟ اب تو یہ معاملہ کھل کے نکھر کے شیشہ پوچھ کے سامنے آ گیا، مولوی صاحب بالکل سامنے آ گیا ہے کہ آپ جہاں حکومتی رخ دیکھتے ہیں نا وہیں چلتے ہیں آپ لوگ۔ آپ لوگوں کا کوئی نہ نظریہ ہے، نہ ہی کوئی آپ لوگوں کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی کاز اور مشن ہے، نہیں، جدھر دیکھے روٹیاں ادھر لگائے ٹیک، وہی بنا ہوا ہے آپ کا معاملہ۔ یہ معاملہ نہیں چلے گا مولانا، آپ واقعی اسٹیبلشمنٹ کی ٹوٹی اختیار فرما رہے ہیں۔ میں تو پہلے سمجھتا تھا آپ تو ملک کے لیے چل رہے ہیں، آپ کے دل میں محبت ہے، اس طرح کی ٹوٹی نہیں کرنے دی جائے گی۔ اور آپ اپنے کلپ میں فرما رہے ہیں جی میرے اکاؤنٹ میں حکومت 25,000 روپے بھیجنا شروع کر دے، بھیج نہیں رہی، میں بھیجنا شروع کر دے تو میں پوچھ رہا ہوں کس نے کہا بھیج نہیں رہی؟ کیوں عوام کے سامنے آنکھیں چھپا رہے ہو؟ کبوتر اور بلی کی طرح کا معاملہ کیوں پیش کر رہے ہو عوام کو؟ ہاں آپ کی آنکھیں بند کر لینے سے معاملہ کیسی بات ہے بھائی؟ آپ عوام کی آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ عوام کو نہیں پتا کہ آپ نے مستقل بیٹھ کے اپنے کلپس میں جب وہ سرکاری بورڈوں والا مسئلہ چلا تھا جو آپ حضرات نے لیا تھا، اس وقت آپ نے بیٹھ کے مانا کہ ہم حکومتی تنخواہیں لیتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں حکومتی مراد، پھر یہ کیوں کہتے ہیں حکومت بھیج نہیں رہی؟ 25,000 نہیں بھیج رہی نا، اس سے زیادہ بھیج رہی ہے، مانے نا ان کے سامنے۔ آپ نے تو کھلا کھلا مانا، اور آپ کے ماننے سے پہلے رب کریم سلامت رکھے، اللہ صحت سے رکھے، اللہ پاک ان کا سایہ
عاطفت امت پہ سلامت و کرامت رکھے، شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے 1 ارب روپے حکومتی جو مختص ہوئے تھے وہ لینے دینے کی جو بات کی تھی، کہ ان کی جیبوں میں گئے تھے؟ بتائیں کنہوں نے لیے تھے؟ نہیں لیے آپ لوگوں نے؟ جو ہی یہ مفاہمت یادداشت پر دستخط ہوئے اسی کے ساتھ حکومت نے یہ کام کیا کہ 10 وفاق قائم کر دیا اور یہ کہا کہ اب دینی مدرسوں کے لیے ایک ڈائریکٹریٹ قائم کیا جائے گا۔ اس ڈائریکٹریٹ یعنی ایک باقاعدہ ڈائریکٹر ہوگا جو فوج کے ایک بڑے افسر تھے ان کے تحت، اور سارے ملک میں اس کے دفاتر ہوں گے، اور 1 ارب روپیہ اس کام کے لیے بجٹ میں مختص کیا گیا۔ ہمارے فوراً کان کھڑے ہو گئے کہ وہی اندیشہ جو ہمیں پہلے تھا وہ یہاں پیدا، اور یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا واقعہ ہوگا کہ حکومت دینی مدارس کے لیے 1 ارب روپیہ دے رہی ہے۔ ہم نے اعتراض کیا کہ ہمیں کیوں دیا آپ نے 1 ارب روپیہ؟ سمجھے آپ؟ یہ دنیا میں شاید واحد مثال ہوگی کہ حکومت کسی کام کے لیے 1 ارب روپے کا اعلان کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں دے رہے ہو تم؟ ہمیں نہیں چاہیے 1 ارب روپیہ۔ لہذا اس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مسئلہ جو ہے صرف رجسٹریشن کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے نظام میں ایک مرتبہ داخل کرا دو، اس کو مدرسوں کو نظام وزارت تعلیم کے اندر داخل کرا دو، تو وزارت تعلیم کا اپنا ایک نظام ہے۔ شیخ الاسلام نے تو پہلے بتا دیا، رب کریم ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ یہ پھر اس طرح کے معاملات آپ نے شروع کر دیے۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب تو فرما گئے ہم 10 سال کے لیے خاموش ہو رہے ہیں، ہم مجمع العلوم الاسلامیہ کا معاملہ حکومتی بورڈ فلاں اس طرح کو 10 سال چھوڑ دیا، 10 سال کے بعد دیکھیں گے کون کہاں پہنچا ہے۔ مولانا ابھی تو سال بھی نہیں گزرا، ٹوٹی شروع ہو گئی ہے۔ ہاں اب آپ کہیں گے جامعۃ الرشید کا موقف تو نہیں تھا، میرا تھا۔ یار گزارا مولانا، نہیں میں اپنا موقف دے رہا ہوں، آپ کی اتنی علماء کے سامنے حیثیت آپ موقف دے رہے ہیں؟ دیکھیں اتنے جملہ علماء کرام کی رائے تو ذاتی رائے، اور اکیلے طارق مسعود صاحب کی رائے یہ اتفاقی رائے۔ ہم نے بات پہلے بھی کی تھی اور آپ حضرات کو کہا تھا کہ جامعۃ الرشید کے بانی حضرت مولانا مفتی رشید احمد رحمہ اللہ، جن کو آپ اپنا مرشد کہتے کہتے نہیں تھکتے، انہوں نے بھی حکومتی امداد لینے سے روکا ہے۔ پھر آپ آ گئے نہیں حضرت نے فتووں سے رجوع کر لیا تھا، فلاں کر لیا تھا، فلاں کر لیا تھا۔ اگرچہ اس فتوے کا رجوع آپ قیامت تک نہیں دکھا سکتے، 1 منٹ کے لیے میں آپ کا لولا، لنگڑا، اندھا اور اسی طرح بہرا رجوع مان بھی لیتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اصول 8 گانہ وضع کیے تھے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم حکومتی امداد نہیں لیں گے، یہ کہاں جائے گا؟ اس کا بھی رجوع ہے؟ یا آپ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول 8 گانہ سے ہٹ گئے ہیں؟ ہٹ تو آپ واقعی گئے ہیں، وہ تو دنیا دیکھ چکی ہے، سب کے علم میں ہے۔ تو یہ کیا معاملہ آپ نے پنجاب کے ائمہ کو لے کر بات کرنا شروع کر دی ہے؟ کھلا آئیے اور کھلی کھلی اپنی سیاسی جماعت بنائیے، تاکہ ارباب عقل و دانش کے اوپر واضح طور پہ یہ کھل کے آ جائے کہ سیاسی جماعت حکومتی ٹوٹی والی کون ہے، اور حکومت کے ساتھ ٹکر لے کے عوام کے حقوق کی بات کرنے والی کون سی جماعت ہے۔ یہ معاملہ کھل کے سامنے آ جائے گا، 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گا۔ بہرحال مولانا میں نے آپ کو چند باتیں سمجھائی ہیں تو اس پر سمجھ جائیں معاملہ تو ٹھیک ہے۔ میں آئندہ جامعۃ الرشید سے یا آپ حضرات سے قیادت کے خلاف، ان بڑے علماء کے خلاف، وفاق المدارس العربیہ کے خلاف موقف نہیں سننے کی امید رکھتا ہوں۔ یہی مجھے امید ہے کہ آپ کا ان کے خلاف موقف نہیں آئے گا۔ کھلا کہتا ہوں، چاہے آپ کروڑ سخت لفظ کہیں، ان عادت الاقرب ادنی لها وکانت النعل له حاضر۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔